الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی، اللہ کریم اس سے کوئی شرمندگی حیا نہیں محسوس فرماتے کہ وہ کسی چیز کی مثال بیان فرمائیں بعودۃ فما فوقہا، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو یہ حقارت میں اس سے بھی بڑھ کے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، سو وہ لوگ جو ایمان لائے یقیناً یہ بات جانتے ہیں کہ وہ مثال بیان کرنا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر لوگ، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں یہ مثال بیان فرمانے کا ارادہ فرمایا. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ کریم اسی کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ فرما دیتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی ہی کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ کریم اس کے ذریعے سے کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقوں کے، حکم عدولی کرنے والوں کے، سوائے حکم عدولی کرنے والوں کے اور کسی کو گمراہ نہیں کرتا. وہ حکم عدولی کرنے والے کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ کر چکنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو توڑ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے جوڑا جائے، جس کے جوڑے جانے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ سے کیسے کفر کرتے ہو، کیوں کر کفر کرو گے حال آنکہ تم مردے تھے، اس نے تمہیں زندہ فرمایا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، پھر اسی ہی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ وہی ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے. ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمانوں کی طرف یعنی بلندی کی طرف
توجہ فرمائی. الاستواء کے ساتھ اگر الا استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو پے اٹینشن، توجہ دینا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بلندی کی طرف توجہ فرمائی. فسواہن سبع سماوات، تو ان کو 7 آسمان بنا کے چھوڑ دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر ایک چیز کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے پیارے وہ وقت یاد کیجئے کہ جس وقت تیرے پالنے والے نے فرشتوں سے یہ بات فرمائی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا تو اس کو بنانے والا ہے جو اس کے اندر فساد کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری خوبیوں کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری طہارت اور پاکیزگی کا بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پروردگار نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا جو میری حقیقت تھا. اب اس جگہ ایک بحث چل نکلتی ہے کہ منکرین قرآن نے قرآن مجید کے اندر رقاقت تلاش کرنے کی کوشش کی، رقیق، اور یہ کوشش کی کہ کوئی ایسی کمزور بات نکلے جس کو ہم وجہ بنائیں کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ رقاقت، یہ ہلکا پن اس میں نہ ہوتا. تو زبان اتنی ہلکی بولی گئی ہے، اتنے ادنا قسم کی باتیں کہی گئی ہیں، کلام میں اتنی دنات، اتنی کمینگی، اتنا گھٹیا پن پایا جاتا ہے کہ یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے. اس لیے جو مچھروں وغیرہ کی مثالیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یہ مچھروں کا اس میں کیا ذکر ہوتا. یہ کلام میں رقاقت ہے، کلام میں دھنات ہے، اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ کے باتیں ہیں کہ اللہ اس بات سے کوئی شرم نہیں محسوس فرماتے کہ کسی چیز کی کوئی سی بھی مثال بیان کرے، مثلا ما، کوئی سی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی دنات اور حقارت میں اس سے بھی آگے کی ہو. یعنی پورے مچھر کی، مچھر کا پر کہہ دے، مچھر کی ٹانگ کہہ دے. لیکن اس جگہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بات اصل میں مخاطب کے حال کے مطابق کلام کا وارد کرنا یہ فن بلاغت کا موضوع ہے. اس کو آل عرب خواہ اس کا کوئی نام رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ مخاطب کا حال دیکھ کے اس کے مطابق کلام وارد کرنا یہ بلاغت ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہوا ہے پہلے سے کہ ایک صحابی مکرم ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الیس منم برم سیام و فم سفر، کیا حالت سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے؟ تو فصیح عبارت یوں ہے الیس من البر سیام و فی السفر، کیا سفر کی، یعنی لام کو میم سے انہوں نے غیر قانونی طور پر بدلا ہوا ہے. اب نبی کریم علیہ السلام اگر سیدھا بولتے ہیں فساد کے ساتھ کہ لیس من البر صیام فی السفر، تو مخاطب جو ہے وہ بات نہ سمجھ سکتا. سرکار نے اسی سے ملتی جلتی تبدیلی فرما کے لیس من البر صیام فی السفر، یعنی بدر کی جنگ پوری تابانیوں اور جھوگنوں پر ہے اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور روزے بھی فرض ہو گئے ہیں، تو کہا اس وقت یہ گلستہ چاہتا ہے تیری شارہ گل ہو، اس وقت روزہ رکھنے کی بجائے تمہیں میدان کارزار میں جوان مردوں کی طرح آگے بڑھنا اور تلوار کی دھار پر رقص کر کے دکھانا اور اپنے عشق کو میزان صحت پر تول کے پیش کرنا، یہ اس کا وقت ہے. اس وقت لڑنا ہے،
روزہ اس کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے. جس کا وقت مقرر ہے اس کا پہلے کرو، وقت دونوں کا مقرر ہے. اس کا الٹرنیٹو ہے، اس کا الٹرنیٹو نہیں ہے. جو بعض رعایتیں ہوتی ہیں وہ کسی چیز کا الٹرنیٹو نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. جیسا کہ جمعے کے متعلق ہے کہ ایک آدمی جمعے کی نماز پر آ جائے، اسے خیال ہے کہ اگر میں وضو کروں تو میری نماز جمعہ جاتی رہے گی، اس لیے تیمم کر کے میں جماعت میں شریک ہو جاؤں. فقہا کہتے ہیں وہ نہیں شریک ہو سکتا. کیوں کہ اس کا الٹرنیٹو، اس کا متبادل زور کی نماز موجود ہے، اس لیے تیمم نہیں کر سکتا، وضو کرنا پڑے گا. اگر وضو کر کے شامل ہو سکتا ہے تو بہت بہتر، ورنہ زور پڑھ لے. لیکن اگر جنازے میں جا پہنچا ہے، وہ بھی فرض تھا، یہ بھی فرض ہے. اب اگر جنازے میں سمجھتا ہے وضو کروں تو نماز جنازہ جاتی رہے گی، تو ہمارے فقہا نے کہا چونکہ اس کا الٹرنیٹو اور کچھ نہیں ہے، اس لیے تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے. تو کہ اس وقت روزہ اگر تو نہ رکھے تو اس کی قضا ہے، لیکن اس وقت اگر نہ لڑے تو اس کی کیا قضا ہے؟ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، اور نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. تو اب حال مخاطب یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو میری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کلام وارد کیا جائے. اس لیے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کلام فصیح نہیں ہے، اس لیے کہ حال مخاطب کے مطابق وارد کیا ہے. اس میں ایک فن یہ استعمال ہوا ہے حال مخاطب، دوسرا اس کا نام ہے مشاکلہ. سرکار ٹھیک بول سکتے ہیں لیکن اس لیے اسی طرح بولتے ہیں کہ اگر صحیح لفظ بولا جائے اپنی اصلی حالت میں قواعد لغت کے مطابق تو مخاطب نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے اس سے ملتے جلتی تبدیلی کر کے بولو تاکہ وہ سمجھ جائے. اس کو مشاکلہ کہتے ہیں. تو یہاں پروردگار عالم نے فرمایا کہ جس ہم کسی سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی بول چال میں کون سی چیز اوقع فی النفس ہے، یہ فوری طور پر اس کے دل دماغ میں اتر جانے والی ہے. تو جو مثالیں پہلے سے طے شدہ ہیں جن کا مفہوم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، تو اس کی مثال دے کے کو بات کی جائے تو بات زیادہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بات تو سمجھی ہوئی ہے. سمجھی ہوئی بات پر ایک نئی بات کو قیاس کرنا آسان ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر کسی نے سمجھا ہوا ہے وہ اتنا کمزور ہے جیسا کہ مچھر، تو مچھر کی کمزوری پہلے سے جانی ہوئی ہے. اب یہ لفظ بولتے وقت آسانی سے مخاطب کو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ تو فصاحت اور بلاغت کا معیار ہے کہ حال مخاطب کے مطابق کلام وارد کرنا. ان کافروں کی تدبیریں تو ایسی ہیں کہ بیت العنکبوت، جیسا کہ ٹڈی کا جالا. اب ان کے گھر کی کمزوری کا جائزہ لینے کے لیے یا ان کی بات کو سمجھنے کے لیے ممکن ہے دقت پیش آئے، لیکن جو ٹڈی کے جالے پر قیاس کیا جائے تو ٹڈی کا جالا تو پھونک پانے سے بھی اڑ جاتا ہے. تو ٹڈی کا جالا اپنے کمزور ہونے میں مثال بن چکا ہوا ہے، اس کی مثال دینا حال مخاطب کے مطابق کلام کا وارد کرنا ہے. تو حال مخاطب کے مطابق کلام وارد کیا جائے تو یہ فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے. رب کہتا ہے کہ مجھے اس سے تو کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی، بات سمجھانی ہے. مچھر کی یا مکھی کی یا ٹڈی کی بھی بات اگر کی ہے تو یہ مخاطب کو سمجھانے کے لیے کی ہے. جیسا کہ وہ آدمی اتنا شریر ہے جتنا کہ شیطان، تو کہیں شیطان تو بڑی گھٹیا مخلوق ہے، اس کا نام کیوں لیا؟ قرآن کی شان کے لائق نہیں. کہاں کہ اس کی شرارت کا اندازہ کرانے کے لیے کوئی مثال دے تو شیطان کی مثال پہلے انسانیت میں مقرر ہو چکی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ شرارتی اور اس سے زیادہ بدتینت کوئی نہیں. تو اس کا نام لے کے فوری طور بات دماغ میں ڈال دینا یہ تو ذہانت کی علامت ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، یہ تو حسن کلام ہے. اسی طرح جس وقت کے تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض کو پنجابی کا جملہ بیچ میں آ جاتا ہے، پٹواری کا جملہ بیچ میں آ جاتا ہے، لوگوں کی دیہاتی بول چال آ جاتی ہے، تو اس بات کو جو انہوں نے اپنے طور پر سمجھی ہوئی ہے اس بات کا ذکر کر کے فوری طور پر ان کے دماغ میں ڈال دینا یہ کسی آدمی کی علمی کمزوری نہیں ہے، یہ علمی کمال ہے کہ اس کے فہم کی سطح کو وہ جانتا ہے کہ کہاں تک یہ کہہ رہی ہے. رب کہتا ہے یہ تو میرا احسان ہے، میں خدا ہوں، ساری کائنات کا خالق و مالک ہوں. خوبصورت زبان بولنا میرے لیے کون سا مسئلہ ہے، مگر خوبصورت سے خوبصورت ہی بولوں، مخاطب سمجھ نہ سکے. جیسا کہ ایک بات مشہور ہے لکھنؤ کے علاقے میں کہ کہیں زمیندار اپنی فصلوں کے کاشت کرنے سے فارغ ہوئے
تو کسی قاری صاحب کو انہوں نے اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے، قاری صاحب سے جا کے ملاقات کرتے ہیں تو قاری صاحب پوچھتے ہیں امسال آپ کے کشتزار گندم پر تقاطر امطار ہوا نہیں ہوا؟ لکھنؤ کی زبان میں تکلف بڑا تھا، دلی کی زبان میں پختگی تھی، اور لکھنؤ کی زبان میں تلفظ کی چستی اور تکلفات کی انتہا. تو کہتے ہیں امسال آپ کے کشتزار گندم پر تقاطر امطار ہوا نہیں ہوا؟ اس سال جو آپ نے گندم کاشت کی ہے اس کے بعد بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ لیکن پوچھا ایسے انداز میں کہ وہ بڑی بڑی لاٹھیاں لیے ہوئے دیہاتی جاٹ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ابھی تو قاری صاحب قرآن پڑھے ہیں، فارغ خوشامد تو نہیں ملتی. انہوں نے پوچھا کہ آپ زمینیں جو کاشت کی ہیں بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو وہ سمجھتے ہیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. تو حال مخاطب کے مطابق کلام کو وارد کرنا یہ بلاغت کا موضوع ہی اصل نہیں ہے. اللہ کے لیے یہ تو بلاغت ہے کہ ہم وہ بولی بولیں جو تم سمجھتے ہو. اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، ہم نے آج تک کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جو اس قوم کی قومی زبان کو اچھی طرح سے نہ جانتا ہو، کیونکہ ان کا یہ اعتراض رہے جو بولی یہ بولتا تھا ہم جانتے ہی نہیں تھے. تو پھر ہم عمل کیا کرتے؟ سمجھتے ہی نہیں تھے. تو پھر نبی کا وہ زبان جاننا نبوت کا کمال ہوا یا نبوت کا زوال؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو بات تھی ایک فن کی کہ اصولی طور پر قرآن کو کیسی زبان بولنی چاہیے، معیار اور سٹینڈرڈ کے مطابق تو قرآن مجید نے اپنی بات کو ترازو پہ تول کے دیا. رہ جاتی ہے بات کہ مومن کا ایٹیچیوڈ، مومن کا انداز فکر، اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں کہتے کلمہ پڑھ بیٹھے، جو سب سے بڑا کام تھا وہ کر بیٹھے، اب بات کا ماننا کون سی بحث کی بات ہے؟ جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، جس کو پیغمبر مان لیا اس کی بات ماننے میں کیا دقت ہے؟ جس کو پیغمبر ماننا چاہیے اس کی بات بھی ماننا چاہیے، جس کو پیر ماننا چاہیے اس کی بات بھی ماننا چاہیے، جس کو باپ تسلیم کرنا چاہیے اس کی بات بھی ماننا چاہیے، کیونکہ وہ بڑی بات ہے. پیغمبر ماننا، کسی کا کلمہ ہی پڑھ لینا یہ بڑی بات ہے. یہ مان لینا کہ غیب جانتا ہے کہ نہیں، یہ نور ہے کہ نہیں، یہ پر کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ دیوار کے پیچھے جانتا ہے، کہا یہ ہلکے درجے کی کوالٹی ہے. پہلی بات ہے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب کلمہ پڑھنے میں کوئی گریز نہیں کیا تو عظمتیں ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا ہے. جب خدا کے بعد سب سے بڑا اس کو مان لیا تو باقی اتنی باتیں یہ اتنی بڑائی کی تو نہیں ہے. نور ہونا اتنی بڑائی کی تو چیز نہیں ہے. مثلا فرشتے نور ہیں کہ نہیں؟ نبی کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. جس کو رسول اور نبی مان لیا، جس کی بارگاہ میں فرشتے جھکتے ہیں، اس کو نور ماننے میں کیا دقت ہے؟ فرشتے غیب جانتے ہیں، لوح محفوظ پر پڑھتے ہیں. ابھی یہ نہیں کہا کہ تو اس کو بنانے لگا جو فساد کرے گا، رب نے یہ نہیں کہا تو غلط کہتے ہو. اس کا مطلب ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا نا، جس کا معنی یہ رب نے مان لیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو. ابھی میں اس پہ آتا ہوں تو بڑی تسلی بخش بحث ہے. اس میں قانون شہادت کے مطابق اس پر کرٹیسائز نہ کرنا، وہ پوائنٹ ویلڈ ان کی ویلیڈیشن ہو گئی ہے، ان پر اعتراض نہیں کیا. میں بتاتا ہوں کس طرح قانون عدالت میں بھی اگر کسی شہادت کے کسی پوائنٹ پر آپ نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا، اس کا معنی ہے اس آپ کو ویلیڈیٹ کر دی، اس کی ویلیڈیشن آپ نے کر دی ہے. اس نقطے کی بنیاد پر آپ کے خلاف آرگو کیا جائے تو آپ کو ماننا پڑ جائے کیونکہ آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں ریز کیا. بڑی بات رسول ماننا ہے. باقی درجے مثلا شیطان جیسی حقیر مخلوق انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون، وہ تمہیں سب کو اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے. وہ خود بھی دیکھتا ہے، اس کی ضروریت بھی دیکھتی ہے. اگر شیطان کے لیے کل روئے زمین پر ایک وقت میں اس کا علم ہونا ممکن ہے تو جو چیز ادنا کے لیے ثابت ہو اعلیٰ کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہو. تو رسول مان لے تو جو اس سے ادنا درجے کی کوالٹیز ہیں ان کو نہ مانے. اللہ کے نام جو تو ایمان والے ہیں وہ تو بغیر کسی ایجیٹیشن کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، وہ بھرملا طور پر کہتے ہیں یہ سب حق ہے.
پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے. جس کو پیغمبر خدا مان لیا اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ لیکن جو بے ایمان ہے وہ الذین کفروا یقولون ماذا اراد اللہ بہذا، جو کافر ہوئے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قابل اعتراض بات ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی کیوں کیا. اب تم کو ماسٹر لگے ہوئے ہو کہ تمہیں وجہ بھی بتلائے کہ کیوں ارادہ کیا. یہ میری مرضی رہی. جس کو خدا کہتے ہیں اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کیوں. امام عبد الکریم سالستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الملل والنحل میں شیطان اور خدا کا مناظرہ ذکر کیا کہ شیطان نے مناظرہ لڑا. ذرا اندازہ کریں مناظرے کا شوق بھی کیسا ناپاک ہے کہ مخلوق ہو کر رب سے کہتا ہے میرے ساتھ بات کر. تماشا بنایا ہوا ہے، خدا بنا پھرتا ہے، بات کر مجھ سے. ان کا کیا؟ ان کا مجھے کافر کہنے کی تیرے پاس کوئی رولنگ موجود نہیں ہے. پوری تورات رکھ سامنے، کر مطالعہ، مجھے بھی مطالعہ کرا. پوری زبور رکھ سامنے، مجھے بھی بتا، خود بھی دیکھ. انجیل پوری رکھ، پورا قرآن رکھ. بندے کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرے کافر ہو جائے. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بندے کے سامنے سجدہ نہ کرنے سے استلزام کفر ہو، یعنی کافر ہونا لازم قرار پائے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ رب کریم فرمائیں کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. نے کہا یار تو بری ہے، مجھے تو کافر تو نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا نہیں کافر ہے تو. انہوں نے کہا پھر رولنگ. انہوں نے کہا جس وقت میں نے کہا تھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اس کے سامنے سجدہ کر، تو تو نے کہا تھا کہ لما اسجد لہ، میں کیوں سجدہ کروں. کیوں کہا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی کیوں کہا. انہوں نے کہا جس کو رب کہتے ہیں اس کو کیوں نہیں کہتے. تو نے جو کیوں کہا ہے معلوم مجھے رب ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے تو رب کہتے ہیں مجھے رب سمجھتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا، کیوں ارادہ کیا ہے. بس کیوں کہا ہے نا، گئے ہو اسی کھاتے میں ہو. آگے ایک جنرل رولنگ دی. میجر پریمس، یہ اس کا مائنر پریمس ہے. مائنر پریمس جو ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک میجر پریمس ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے وہ زیادہ ایکسٹینسو ہوتا ہے، یعنی سب پر حاوی ہوتا ہے. اس کا مقصد کوئی نئی بات آئے تو اس ضابطے کے تحت رکھ کے نا تو لکیریں آپ کھینچیں گے. اس کی لکیروں کے اندر رہے تو ٹھیک ہے، اس کے لکیروں کے باہر جائے تو غلط. لکیر کیا ہے؟ کہ یہ میجر پریمس ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے. کہ یہ تو خبر ہے، یہ تو میجر پریمس نہیں بنتا. کہتے ہیں آگے پورا پڑھو نا میجر پریمس بنے. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہی کا مرجع جو ہے نا، اوپر جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان کی ہے، بچوں کی مثالیں بیان کرتے، اس کا مفہوم قرآن ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس مثال کا ارادہ کیوں کیا ہے، یہ بھی اس کا مفہوم بھی قرآن ہے نا. اس لیے بہی کا مرجع قرآن ہے کہ مفہوم نشوت السیاق کلام. کلام سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ بحث قرآن مجید کے ٹیکسٹ کی ہے، قرآن مجید کے متن کی ہے. قرآن مجید کہتا ہے اس قرآن مجید کے متن اور بولی اور سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے، اس ٹیکسٹ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. آدمی اس وقت سمجھتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس قرآن کے ذریعے سے، یہ تو سمجھ میں آئی ہے بات. لیکن بہت ساروں کو گمراہ کر دے، یہ کس طرح سمجھ میں آئے؟ کہ دراصل آپ ایک دوائی ہے، کہتے ٹھنڈے پانی سے لو. اگر آپ نے ابلتے پانی سے لے لی، چائے سے لے لی، تو آپ کو جلاب لگ جائیں تو آپ حکیم کے دوڑ دوڑ کے گلے پڑے، ڈاکٹر کو گالیاں دے کے اس کی دوائی خراب ہے. نہیں، اس نے جس طرح دوا بتلائی تھی ساتھ اس کا ہنوپان، یہ طبیبوں کی بولی کا لفظ ہے ہنوپان. اس کو عام طب میں بدرکا کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے چیز اندر جاتی ہے نا، اس کو بدرکا کہتے ہیں اور اس کو ہنوپان بھی کہتے ہیں. ہنوپان پرانی ہندی زبان میں کہتے ہیں، جو ہندوستان میں طب پڑھائی جاتی تھی، ہنوپان. اور بدرکا اس کا جو عربی میں ترجمہ ہوا تھا اس میں کہتے ہیں. اب اس نے بدرکا بتایا ٹھنڈا پانی، تاکہ دوا کی حدت جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے دور ہو کر اس میں اعتدال پیدا ہو جائے، درمیانی حالت بن جائے. وہ دوا بھی خود تھی گرم، اور اوپر سے تم نے ساتھ پانی بھی پیا گرم. اب اگر جلاب لگ جائے گئے تو تمہارے ذمہ ہے
نہ دوا کا قصور ہے نہ ڈاکٹر کا قصور ہے۔ اسی طرح آپ بادام روغن ہے، آنکھ میں ڈالیں تری لائے گا، کان میں ڈالیں تری لائے گا، دانت میں ڈالیں تری لائے گا، مالش کریں تری لائے گا، کسی سٹف میں ڈال دیں تری لائے گا، کسی دوائی میں ڈالیں تری لائے گا، لیکن ٹی بی کے مریض کو کھلا دیں خشکی لائے گا۔ آپ کہیں گے جی بادام روغن کا قصور ہے، وہ بادام روغن تو تری لاتا ہے پر تیرا اپنا معدہ جو تری قبول کرنے والا نہیں ہے، وہ تری سے بھی خشکی۔ باراں کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شورا بوم خس۔ آسمان سے ابر کرم برستا ہے، ساری دنیا میں نباتات، پھول، پھل، شگوفے، کونپلیں، ڈنٹھل، پتیاں، پنکھڑیاں، ہریاول، کیا کیا اللہ تعالیٰ کے باغ و بہار ہیں جو آنکھوں کو خوش کرتے ہیں، دل میں ایک لطافت پیدا کرتے ہیں، کھاؤ تو لذت لاتے ہیں۔ لیکن شور زمین پر وہی بارش برسے تو آپ دیکھیں کلر ہی اگتا ہے۔ اب قصور بارش کا ہے یا قصور زمین کا ہے؟ کہا یہ قرآن مجید کی جو بارش ہے یہ سبزہ اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، پھول اگاتی ہے، لیکن اگر معدے میں، قلب میں بغض مصطفیٰ کی ٹی بی ہو، کلر ہو، تو جو پھر یہ ابر کرم برستا جاتا ہے، تو کلر ابھرتا آتا ہے۔ یدل بہی کثیر و یادی بہی۔ اب میجر پریمز بن گیا کہ نہ بن گیا؟ انہیں قرآن مجید کی ہر آیت ہمیشہ روشنی لائے گی، برکت لائے گی، لیکن اگر دل اور دماغ میں بغض رسول کی ٹی بی ہے تو پھر جو اسے استعمال کرو گے تو وہ خشکی لائے گا، گمراہ ہوتا جائے گا۔ اب یہ کہیں گے یہ آپ نے بغض رسول کی ٹی بی کا معنی کہاں سے لیا؟ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، کیونکہ کسی بات کو کرتے وقت آپ محض اپنے جذبات کی روشنی میں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کو قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے اندر رہنا پڑے گا۔ آگے جو آیت آ رہی ہے ما یدل بہ، اب یہ نہیں کہا کہ اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت والوں کی تفصیل کیوں نہیں آئی؟ کہ ان کے مطلب شبہ ہی کوئی نہیں پیدا ہوا کہ قرآن سے ہدایت حاصل ہونا یہ پرائم فشائی ہے، امر بدی ہی ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، بالکل آمنے سامنے بات ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن شبہ اس میں پیدا ہوتا ہے پڑھے قرآن اور ہو گمراہ، اس لیے اس شبہ کو رفع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ سمجھو قرآن مجید کا بیان اپنی نہیں کہا ما یدل بہ الا الفاسقین، اس قرآن مجید کے ذریعے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے حکم عدولی کرنے والوں کے۔ اگر حکم عدولی کرنے والوں ہو، جو آدمی نماز کا حکم ہے وہ نہیں پڑھتا تو حکم عدولی تو کرتا ہے، اس قرآن مجید کے ذریعے سے اسے ہدایت ملتی کہ نہیں ملتی؟ یقیناً ملتی، کہ ایک دن نہیں پڑھے گا، 2 دن نہیں پڑھے گا، بار بار باز کرو، ایک دن اس کا دل پسیجے گا اور وہ پڑھے گا۔ روزہ نہیں رکھتا، حکم عدولی کرتا ہے، لیکن روزانہ سناؤ کہ اس کے روزہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، دنیا اچھی ہوتی ہے، قیامت اچھی ہوتی ہے، آدمی کے دل اور دماغ میں خواہ مرد ہو یا عورت ہو پاکیزگی۔ آپ نہیں دیکھتے ماہ رمضان شریف میں وہ نگاہیں جو کبھی پلیدی سے پاک نہیں دیکھے گی، ان نگاہوں میں بھی ایک طہارت نظر آتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے چند سالوں کے روزے رکھنے سے آدمی کا دل اور دماغ خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ فاسقین تو وہ بھی ہیں جو روزے چھوڑتے ہیں لیکن ان کو ہدایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اس طرح حج ہے، پیسے ہیں، حج نہیں کیا تو فسق تو وہ بھی ہے، لیکن اس کو بھی ہدایت ملتی نہیں ملتی؟ اللہ حاضر کیا دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں ہر گنہگار کو اس سے ہدایت ملتی نہیں ملتی؟ پھر جاننا پڑے گا فاسقوں کی فہرست تو ہم نے چیک کی ہے، سب کو ہدایت ملتی ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے، وہ فاسق کون سے ہیں جن کو ہدایت نہیں ہے نا؟ مزیدار بات، قرآن مجید کے مضامین میں گرپ ایسی پکڑ کہ جس سے آپ کا ذہن مطمئن ہو کہ جو بات میں سمجھ رہا ہوں میری سمجھ واقعی آ رہی ہے۔ اب دیکھا نا فاسقین کی فہرست میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، تو دنیا بھر کے فاسقین کو ہدایت دیتا نہیں دیتا؟ پھر کون سے وہ فاسق مراد ہیں؟ کیونکہ اس جگہ فاسقین کی بھی لسٹ زیادہ تھی جس بارے میں ابہام نہ ہو، ایمبیگیوٹی، کنفیوژن، کوئی معنی میں الجھاؤ نہ ہو، کمپلیکسٹی نہ ہو، وہاں وضاحت کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ جس میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو اس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔
جیسا کہا نا اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت دینے والوں کی تفصیل نہیں بیان کی کیونکہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا. جو گمراہ ہونے والے ان کی بھی ان کی کوالیفیکیشن بیان کی نا. اس سے آگے چل کر کے پروردگار عالم نے جب کہا کہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا تو فاسقین کی لسٹ بڑی لمبی ہے اور اکثریت کو ہدایت ملتی ہے، اس لیے اس کی بھی ضرورت پڑی کہ وضاحت کرے کہ کون سے فاسقین مراد ہیں. فاسقین کی ہر کیٹیگری مراد نہیں بلکہ ایک خاص کیٹیگری. ذرا دھیان کریں آپ. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اس قرآن مجید کے ذریعے سے وہ فاسق گمراہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے وعدے کو پختہ کر دینے کے بعد توڑتے ہیں. اس سے یہ مراد ہوگی، بات واضح ہو جائے گی. اس کا مطلب ہر طرح کا فاسق اس سے مراد نہیں. عاد کی کل کتنی قسمیں قرآن مجید نے بیان کی؟ 3. ایک عاد ہے اولاد آدم سے جو کہا الستو بربکم قالوا بلا، لیکن یہ دوبارہ پختہ تو نہیں ہوا. دوسرا میثاق انبیاء ہے کہ تم نے جو میرے محبوب کے آنے پر اس کی تائید کرنی ہوگی، مدد کرنی ہوگی. ہر نبی نے اپنے وقت میں کی ہے، لہذا وہ بھی عہد مراد نہیں ہے. پھر عہد کون سا مراد ہوگا؟ کہا الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ان سے یہ کہا گیا کہ لتبیننہ، کہ تم ضرور بضرور اس کو بیان کرو گے. یعنی جو علماء اہل کتاب تھے، علماء یہود اور علماء نصارہ، ان سے کہا گیا کہ تمہیں یہ کتاب کے جو کانٹینٹس دیے گئے ہیں یہ تم نے آنے والے وقت میں قوموں کے سامنے بیان کرنے ہیں. وہ کس کے بارے میں تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کے بارے میں. اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے الگ عہد لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے الگ عہد لیا، سلیمان علیہ السلام نے الگ عہد لیا، اور یہاں تک کہ پہاڑ اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دیا گیا. ان کا ٹھیک ہے مانتے، اتنا پختہ کیا گیا. اس وعدے کی پختگی کا بار بار ذکر ہے نا. بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں سے عہد لیے کہ یہ اس محبوب کبریا کا اولیاء ہوگا، ایسی اس کی شکل ہوگی. جیسا کہ آج کل امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات نہیں اٹھتے، وہ تو امام ہیں. تو جو امام الانبیاء تھے ان کے آنے کے بارے میں سابقہ کتابوں میں ذکر تھا. تو اس لیے ہر ایک نبی اور رسول نے اپنی قوموں سے، اپنی امتوں سے وقت پر عہد لیا کہ جب وہ رسول کریم آئیں گے تو یہ رہی کتاب، اس کے اندر یہ رہے اس کے اوصاف. تمہاری ڈیوٹی ہوگی کہ تم اٹھ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو کہو واقعی یہ وہی اللہ کا سچا رسول ہے. یہ اس کی آنکھوں کے بارے میں ہے، آنکھیں لمبی لمبی، موٹی موٹی، کالی کالی، لمبی لمبی پلکیں، لمبے لمبے گھیسو، گھمریالے بال، اونچی گردن، کالے کنڈل زلف سجن دے جان بچاوے کیڑا، نینا دے وچ نینا پا کے لٹ کڑے اس دل میں، پلکاں تیر خدنگ نشانی ابرو سخت کمانا، اور ول 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 کمند زلفاں بدی اس کر سمیا. تمہاری ڈیوٹی ہوگی کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرانا، اس کے علم کے تذکرے کرنا، اس کی ظاہری اور باطنی خوبیوں کا تذکرہ کرنا. ہماری زبانی جو ہم نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا ذکر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کرنا. اگر اور کوئی بھی نہ ہو تو کم از کم تم جو میرے امتی ہو یہ اس کی پہچان کرا کے خود کلمہ بھی پڑھنا، لوگوں سے پڑھوانا. اب اس جگہ امام نصفی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس سے مراد وہ منافقین جو اہل کتاب تھے. ان کا موضوع کیا تھا کہ ان سے اکیلے میں کوئی پوچھے کہ واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ تو اہل کتاب میں سے ہیں؟ کہتے ہیں یہ نہیں ہے. ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھنا اور اندرونی طور پر یہ کوشش کرنا کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں اکیلے میں باتیں ڈالنا. اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی، بال بالکل خچر کی دم کی طرح سیدھے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور گربگی ہوں گی، نیلے رنگ. اور کسی جگہ کسی نے کہا بہت اونچا لمبا قد ہوگا، کسی نے کہا بہت ناٹا ہوگا. اس طرح کی باتیں بیان کر کے کچھ بھی ہو پر اس کی پہچان سچے نبی کے طور پر نہ ہو. اب حاصل معنی کیا بن گیا؟ حاصل معنی یہ بن گیا کہ جن کے علم کا استعمال
محبوب کبریا کی پہچان کے بجائے محبوب کبریا کے بارے میں کنفیوژن کا کردار ادا کرے، ابہام پیدا کرے. فرمایا یہ قرآن ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ بھی پڑھیں تو اس قرآن سے انہیں کوئی ہدایت نہیں. سمجھ آئی؟ اب پورے سیاق و سباق کو آپ نے چیک کیا. اب ایمانداری سے بتلاؤ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ اس کے ذریعے سے کسی بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے. جن کو ہدایت دیتا ہے ان کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ کہا یہ بات واضح اس کی وضاحت کی. کہا اس کے ذریعے سے صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. فاسق کی کئی قسمیں ہیں، ایسے بھی بدکاری کرتے ہیں، بدکار لوگ توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن میری اطلاع میں جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی باتیں کی اور کہا یہ قرآن مجید کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، ان کو توبہ کرتے میں نے نہیں دیکھا. مناظروں میں ہارے ہیں لیکن باز نہیں آئے. سمجھے بات؟ اللہ کریم اس قرآن کے ذریعے سے انہیں ہدایت نہیں دیتا. اب یہ بھی رب نے کہا کہ ان کی داڑیاں مونڈ ڈالتے ہیں، کہا نہیں داڑیاں رہتی ہیں، بال اسی طرح رہتے ہیں، مسجدیں اسی طرح رہتے ہیں، کتب خانے اسی طرح. ہدایت نہیں ہوتی. بات سمجھ میں؟ ہدایت نہ ہونے کی بڑی علامت کیا ہے؟ ہمارے علماء عقائد کی یہ تحقیق ہے. آج تک جس وقت سابقہ دین مٹتے رہے تو ان کی مسجدیں، مدرسے، کتب خانے اور سکول اسی طرح قائم رہتے رہے. کیا بات نہیں ہوتی رہی؟ ان کے اندر ولی پیدا ہونے بند ہو جاتے رہے. علم ہدایت کا ذریعہ ہے، خود ہدایت نہیں ہے. اگر خود ہدایت ہوتا تو پھر شیطان کے پاس علم آج بھی موجود ہے، ہدایت موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے علم ہدایت کا ذریعہ ہے مگر خود ہدایت نہیں. لیکن جس کو ولایت کہتے ہیں وہ خود ہدایت. معنی کیا نکلیں گے؟ معنی یہ نکلیں گے کہ جس وقت کسی کے دین کی سچائی پرکھنا چاہیں تو اس کو کہیں گے اپنے مولوی نہ دکھلاؤ، داڑیوں کی ضخامت بتلا کے تو اپنی ہدایت کا اعلان مت کرو، مسجدوں اور میناروں اور ممبروں کی اونچائی دکھا کر کے اپنی ہدایت کا اعلان مت کرو. اگر ہدایت پر ثابت ہونا چاہتے ہو تو اپنے مذہب کے اولیاء اللہ پیش کرو. اپنی ہدایت ثابت کرنا چاہتے ہو اپنی صفوں میں والی بغداد پیدا کرو، خواجہ غریب نواز پیدا کرو، داتا گنج بخش علی اجویری پیدا کرو، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا پیدا کرو. اگر تمہاری صفوں میں وہ نہیں آج کاغذی پیر بنا رہے ہو تو کاغذی پیروں کے ذریعے سے نہیں جن کو عالم اسلام نے بری مانا ہے، وہ اگر تمہاری صفوں میں تو ہدایت کرو. ثابت ہوا کہ اس سے وہ علماء مراد ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات کو بدلنے کی تدابیر کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں کی تعبیرات کا بیان کرنے میں، اس کی انٹرپریٹیشن کرنے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک کی فضیلت کہیں ظاہر نہ ہو جائے، کہیں بزرگی ظاہر نہ ہو جائے. جن کا علم اس مقصد کے لیے استعمال ہوا ان کو قرآن مجید کہتا ہے مجھ سے ہدایت نہیں ملے گی، مجھ سے گمراہی ملے گی. اور ایک شخص ابھرتی آتی ہیں، فوراً جب جوان ہوتے ہیں، ایجوکیشن سے فارغ ہوتے، شادیاں کرتی ہیں، تو جس وقت ان کے مل کے بیٹھنے کا موقع آتا، آسیں آسیں عمر گزاری چلے خار ہزارہ پر مالی باغ نہیں دیکھنے دیتا آئیاں. جب ان بچوں پر بہار کا سما آتا ہے تو لوگ ان کو تتر بتر کر دیتے ہیں. عید والے دن بھی جب ہمارے بچے ایک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے، کوئی کسی پریشانی کے وقت ایک میرا بیٹا بیمار ہوتا ہے، دوسرا پاس آ کے بیٹھ کے نہیں میں پوچھتا بھائی جان کیا حال ہے. کسی تکلیف کے وقت ایک کروڑوں روپے کا مالک ہے، ایک ادھنی کو بھی ترس رہا ہے، پاس بیٹھ کے نہیں پوچھتا کہ تیرا کیا حال ہے یار تیری مدد کروں. اس وقت دکھ لگتا ہے پروردگار، اس لیے تیری بارگاہ میں ہماری فریاد. کیا فریاد ہے؟ مولا کریم جو ہمارے بچوں کو جوڑ کے رکھے نا تو بھی اس کو جوڑ کے رکھے، جو ہمارے خاندانوں کو سکون بخشے تو اسے سکون بخشے، جو ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو ہمارے بیٹوں سے جدا کرے، بیٹوں کو بیٹوں سے جدا کرے، بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کرے، خاندانوں میں افتراقات پیدا کرے، جدائیاں پیدا کرے، غلط فہمیاں پیدا کرے کہ ان کو آپس میں لڑائے. مولا کریم تم اس کو تباہ و برباد کر. اللہ کریم کہتے ہیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان کو بھی پروردگار عالم گمراہ کرتا ہے کہ جو جوڑے جانے والے رشتوں کو ادھیڑنے کے لیے اور ساری زندگی کے ارمانوں کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سوسائٹی کو معروم کر کے ماؤں کے آنسوؤں کی برسات، باپ کے دل کی آہیں اور بہنوں کے جلے ہوئے دل رو رو کے بار گئے خدا بندی میں فریاد کرتے مولا کریم آج میرا بھائی مجھ سے ملنے نہیں آیا،
فلاں نے اس کو غلط فہمی میں ڈالا ہے، اے مولا کریم میرا بیٹا آج عید والے دن مجھ سے ملنے نہیں آیا، فلاں نے اس کو غلط فہمی میں ڈالا ہے۔ تو جب اس طرح سب خاندانوں میں جدائیاں ہوتی ہیں پھر اس قرآن مجید کا جو ابر کرم ہے ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ رب کہتا ہے غضب الہی برستا ہے، اس لیے اس سے استفادے کا انہیں موقع ہی نہیں۔ سوسائٹی میں ایسے بندے بے شک آپ تلاش کریں جو لوگوں کے خاندانوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں اور جدا کرتے ہیں، ان کا اپنا حشر انتہائی برا ہوتا ہے۔ میرے زندگی میں کوئی درجنوں سے زیادہ نہیں بلکہ سینکڑوں سے زیادہ ایسے انسان ممکن ہے میں نے دیکھے ہوں کہ جن کو یہی حشر بھگتے ہوئے دیکھا ہو کہ لوگوں کے گھروں میں جدائیاں، بہن بھائیوں میں غلط فہمیاں، بیوی بچوں میں غلط فہمیاں، دوستوں میں غلط فہمیاں، اقربا میں جو پگڑی کے رشتہ دار ہیں، باپ کی اولاد، دادے کی اولاد، پردادے کی اولاد، ان میں محبت، الفت اور دوستی اور مواخات کی فضا پیدا کرنے کی بجائے ان کے اندر جدائی کی جو ٹرائی کرتا ہے وہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے گمراہ ہوتا ہے۔ سمجھو کون سی ایسوسیشنز ان سے اس قرآن مجید سے گمراہ ہو۔ اب میجر پیرامڈ بن گیا نا، ہر وہ شخص جو علم کا استعمال عظمت رسول کے خلاف کرے اس قرآن مجید سے گمراہ ہوگا، کیونکہ فلاں سوسائٹی فلاں جماعت اپنے علم کا استعمال نبی پاک کی شان کے خلاف کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ سمجھو یہ اس کی لاجیکل فارم ہے۔ میجر پریمس کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو اپنے علم کا استعمال نبی پاک کی شان میں گستاخی کے لیے استعمال کرے وہ اس قرآن مجید سے گمراہ ہوگا۔ یہ میجر پریمس ہے، یہ کلیہ ہے۔ اب اس کے جو مائنر پریمس ہے وہ کیا ہے؟ فلاں فلاں جماعت، فلاں فلاں قوم، فلاں فلاں شخص اپنے علم کا استعمال سرکار کی شان میں گستاخی کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا اس قرآن مجید سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ دوسری فارم، اور وہ شخص جو بہن بھائیوں میں، خاندانوں میں جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے ان کو ادھیڑنے کا کام کرتا ہے وہ اس قرآن مجید سے گمراہ ہوتا ہے۔ یہ میجر پریمس ہے۔ اب مائنر پریمس، فلاں فلاں شخص، فلاں فلاں قبیلہ لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں جدائیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس قرآن مجید سے گمراہ ہو رہا ہے۔ یہ اس کا حاصل ہے۔ آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ لوگ اصل میں فسادی ہیں، جن کو کہتے ہیں فلاں بڑا امن پسند ہے، جو یہ کام کرتے ہیں امن پسند بن کے ہی کرتے ہیں لیکن ہوتے بڑے فسادی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے ایک تو یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ، یہ بڑا خسارہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔